بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 9 اکتوبر سن 2021 بروز ہفتہ۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت میں خادم ویزا اللیگل ریزیڈنسی یعنی غیر قانونی طور پر رہائش رکھنے والوں کی گرفتاریاں اور انفلوئنزا ویکسینیشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو تمام ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فرغانیہ میونسپلٹی برانچ کے صفائی اور روڈ ورکس ڈپارٹمنٹ نے رابعہ، اندلس، فرغانیہ اور کھیتان کے مضافاتی علاقوں میں 4 فیلڈ انسپیکشن ٹور کیے اور 59 کاریں اور گاڑیاں اور بھاری سامان کو وہاں سے ضبط کر لیا۔ کویت بلدیہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ مہم وزیر مملکت برائے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ، وزیر مملکت برائے بلدیات، امور اشیاء اور ڈائریکٹر جنرل بلدیہ انجینئر احمد المنفوی کی ہدایت پر منعقد کی گئی۔ تمام گورنریٹس میں حفظان صحت کی سطح اور کھلے میدانوں میں لاوارث گاڑیاں اور بھاری سامان اٹھایا گیا، کیونکہ خاص طور پر یہ گاڑیاں اور دیگر سامان جن میں سڑک کے کنارے پر لگے ٹھیلے جن پر لوگ کھانے پینے کی اشیاء سستے داموں فروخت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حرکت میں رکاوٹ ہوتی ہے، کو اٹھایا گیا۔ فرغانیہ میونسپلٹی برانچ کے عمومی صفائی اور روڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر سعید الخوریج نے کہا ہے کہ کھلے علاقوں کی حفاظت کی جائے گی، جیسے وہ ارتھ ٹیل یا فٹ پاتھ کہتے ہیں، تاکہ گاڑی چلانے والوں کو اور کاروں اور بھاری سامان پارک کرنے سے روکا جا سکے۔ الخوریج نے زور دیا ہے کہ تمام گاڑیاں اور بھاری سامان کے کھلے میدانوں کو مکمل طور پر صاف کرنے کے لیے گورنری کے تمام علاقوں میں فیلڈ ٹور مہم جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ احمدی سیکورٹی ڈائریکٹوریٹ نے مبہولہ کے علاقے میں سیکورٹی مہم کے دوران 46 خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ہونے والے مختلف خلاف ورزیاں کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، جن پر جرمانے کیے گئے اور کچھ کو جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اگلی خبر خادم ویزا کے متعلق شامل کرتے ہیں کہ جو لوگ کویت میں خادم ویزا پر آنا چاہتے ہیں اور کویت میں آ کر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ساتھ چھپ کر باہر کہیں اور کام کر لیں گے، تو ان کو بتاتا چلوں کہ ابھی کویت کے تمام گورنریٹ میں سیکورٹی مہم ہر جگہ جاری ہے، اور جہاں پر بھی ایسے لوگ جن کا ویزا کہیں اور کا ہے اور وہ کام کہیں اور کرتے ہیں تو ان کو پکڑ کر ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، چونکہ خادم کے ویزا سستا ملتا ہے اور لوگ کویت میں آ کر پارٹ ٹائم میں کہیں اور بھی پہلے کی طرح کام کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ خادم کے ویزے پر آنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ پر ابھی کویت میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا احتیاط کی جائے۔ اب کویت میں انفلوئنزا ویکسینیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انفلوئنزا ویکسینیشن کا سلسلہ کویت میں شروع کر دیا گیا ہے۔ اتوار سے شروع ہونے والے سرکاری اسپتالوں میں صحت کے کارکنوں کے لیے مہم کا آغاز۔ موسم سرما کی ویکسینیشن فی الحال 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے دستیاب ہے۔ تفصیلات کے مطابق کووڈ ویکسینیشن کی تیسری خوراک حاصل کرنے والوں کو موسمی فلو ویکسینیشن لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ وزارت صحت کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر عبداللہ السناد نے کہا ہے کہ اتوار یعنی 10 اکتوبر سے 58 صحت مراکز میں موسم سرما کی بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن سروس فراہم کی جائے گی۔ ویکسینیشن کی رجسٹریشن فی الحال 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے کھولی گئی ہے، جبکہ دوسرے گروپوں کے لیے رجسٹریشن آنے والے دنوں میں رسک گروپوں کی ترجیح کے مطابق کھولی جائے گی۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔